حي على الفلاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال کے بعد لوگوں کے اندر بت پرستی عام ہو گئی۔ اچھے لوگوں کی جگہ پر بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح بہترین بیان کرنے والے اور صابر انسان تھے۔ لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے چند غریب لوگ ہی مسلمان ہوئے۔ امیر لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ صرف اللہ ہی عذاب لے کر آ سکتا ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ حضرت نوح آگے سے یہ فرماتے، ان کی قوم کے کچھ لوگ بہت زیادہ برے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، دن ہو یا رات، تہوار ہو یا عام دن۔ آپ علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ ان کی قوم اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتی۔ سالوں سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اداس تھے۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کو تباہ کر دینے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ لوگ پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے آپ اس کو خشکی پر کیسے چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کا کوئی جواب نہ دیتے بلکہ اپنا کام کرتے رہے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جس دن آپ کے گھر کے تندور سے پانی نکلے تو سمجھ جانا وہ دن عذاب کا دن ہوگا۔ جب وہ دن آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ کھولا اور تمام ایمان والوں کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور تمام جانوروں اور پرندوں کے نر مادہ کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ 80 سے کم لوگ تھے جو آپ کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافر تھا، وہ بھی کشتی میں سوار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام اسے کہتے رہے، بیٹا آ جاؤ، لیکن وہ کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آج کے دن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہونے لگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں بلکہ یہ تو کافر ہے، اس کے بارے میں دوبارہ سوال نہ کرے۔ سیلاب کے اندر سارے کافر ڈوب گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا پانی برسانا بند کر دو، اور زمین کو کہا پانی کو نگل لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے قریب رک گئی۔ آپ علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر اتر کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد انسانوں نے ایک نئی شروعات کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ والسلام۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أشهد أن محمد رسول